جو ٹیلیتھون ہوا تھا اس میں 5 بلین کی پلیجز آئی تھیں. اس 5 بلین میں سے 3 بلین 30 ملین پاک روپیز جو ہیں وہ اس وقت فلی ریئلائز ہو چکے ہیں. 1 بلین 92 ملین جو ہیں وہ انٹرنیشنل کلیکشن ہے اور 1 بلین 938 ملین جو ہے وہ ڈومیسٹک کلیکشن ہے, یعنی کہ پاکستان کے اندر سے آئے ہیں. تو یہ رہے 3 بلین 30 ملین. اب کیونکہ پلیجز 5 بلین تھیں تو میں آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ ٹیلیتھون میں ایک صاحب نے 2 بلین کی پلیج کی تھی اور وہ اس وقت ہمارا 501c3 اسٹیٹس کی جو آرگنائزیشن ہے جو بڑے ایڈوانس سٹیجز میں ہے بننے کے لیے, اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کو ٹیکس بینیفٹ بھی ہو جب وہ پیسے یہاں پر بھیجیں. تو تقریباً 5 بلین کی جو پلیجز ہوئی تھیں ان سے زیادہ جو ہے ریئلائز ہو چکی ہیں. اب جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہیں وہ 97,507 ہیں. اس میں سے 16% جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں اور 83% ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں. جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے وہ انٹرنیشنل ڈونرز کا بڑا ہے, وہ 69,000 ہے اور ڈومیسٹک ڈونرز کا جو ایوریج سائز ہے وہ 24,000 ہے. اور میں چاہوں گی کہ اس وقت جو چھوٹی سی ایک سلائیڈ ہے جو وہ بھی کائنڈلی اگر پروجیکٹ کر لیں تاکہ یہ نمبر ذرا رجسٹر ہو جائیں. اب میں آنا چاہتی ہوں جو ڈسبرسمنٹ کا جو پروسیس ہے. ابھی تک تو آپ کو ایک بڑے ٹاپ لائن ہم نے بتا دیا ہے کہ پیسے کتنے آئے ہیں, پلیج کتنے ہوئے تھے اور آئے کتنے ہیں, اور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کی جو ڈفرینسیشن ہے. جو ہم نے ڈسبرسمنٹ کا جو پروسیس جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے وہ بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ ہے, کنسلٹیٹیو ہے. جیسے کہ چیئرمین صاحب نے بتایا 2 کمیٹیز بنی ہیں, ایک کے پی میں اور ایک پنجاب میں, اور ابھی ہم سندھ بلوچستان اور باقی فیڈریٹنگ یونٹس کا جو پروسیس ہے وہ بھی ہم گورنمنٹس کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ اسی طرز پہ ہم اس کی بھی داغ بیل رکھیں. ہماری ازمپشن یہ ہے کہ 100 بلین پلس ڈیمیجز in damaged and destroyed houses across Pakistan جو 100 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے. تھوڑا سا let me put things in context. اس قسم کی قدرتی آفت میں خاص طور پہ سیلاب میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ مد میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اسسٹنس دیتی ہیں. اس میں لائفز لاسٹ کی اسسٹنس فرق ہوتی ہے, انجرڈ کی اسسٹنس علیحدہ ہوتی ہے, لائف سٹاک کی علیحدہ ہوتی ہے, کراپ لاس کی علیحدہ ہوتی ہے, اور ایک اس میں کیٹیگری ہاؤسنگ کی بھی ہوتی ہے. تو ہماری کمیٹیز نے بڑی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہاؤسنگ کیش فار ہاؤسنگ میں جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں اس کے ساتھ جو ہے اپنے فنڈز ملا کے دیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم نے اساس ایمرجنسی کیش کیا تھا اس وقت بھی گورنمنٹ کے جو 174 بلین تھے اس میں جو آلموسٹ 5 بلین تھے وہ تھے جو پرائم منسٹر عمران خان نے فنڈ ریزنگ اسٹینڈ الون کی تھی. تو ہم وہی ماڈل اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے فنڈز کو لیوریج کر رہے ہیں, مگر اس میں فل ٹرانسپیرنسی ہوگی. آپ میں سے کئی لوگوں نے وہ رپورٹ دیکھی ہوگی اساس ایمرجنسی کیش کی جس میں فل ٹرانسپیرنسی شو کی گئی ہے کہ فنڈ فلوز کیا ہیں, اور یہاں بھی ہم اسی طرح بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ ویزیبلٹی آپ کو سب دیں گے. تو ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم 10 بلین یعنی کہ کیش فار ہاؤسنگ کا جو 10% ہے وہ ہم کنٹریبیوٹ کریں. اس میں 5 بلین آلریڈی اچیو ہو چکا ہے, اور آج کا ہدف یہ ہے کہ 5 بلین اور ہم کلیکٹ کریں. میکینزم آف ڈسبرسل جو ہے اس کے ہم نے کچھ پرنسپلز رکھے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس میں ہیومن ڈسکریشن کچھ نہ ہو, جیسے کہ اساس ایمرجنسی کیش میں تھی اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل پروسیس تھا, ہیومن ڈسکریشن اس میں نہ ہو, فل ٹرانسپیرنسی ہو, اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اس میں بالکل واضح ہو, پیپل سینٹرڈ پرائیورٹیز ہو یعنی کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کیش کلیکشن میں, اور یہ ٹیمپر پروف پروسیس ہو کہ لوگ اس میں رد و بدل نہ کر سکیں. 2 چیزیں ہیں, ایک تو لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی اور دوسرے لوگوں کی پیمنٹ کیسے ہوگی. تو اگر وہ سلائیڈز اس وقت چل رہی ہیں تو آپ دیکھ سکیں گے
اور میں اس کو بعد میں اس کو سوشل میڈیا بھی پر بھی ڈالوں گی تاکہ تھوڑا سارا پروسیس کلیئر ہو جائے. آئیڈینٹیفیکیشن میں سب سے پہلے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسپیشلی گورنمنٹ آف کے پی اور گورنمنٹ آف پنجاب کے جو آن گراؤنڈ انیومریٹرز ہیں جن کے پاس ٹیبلٹس ہیں, ان میں ہم نے ایک ایپ ایمبیڈ کی ہے, اور وہ انیومریٹرز جو ہیں وہ ٹیبلٹس لے کر فیلڈ میں جائیں گے, گھر گھر جہاں گھر پارشلی ڈیمیجڈ ہے, فلی ڈیمیجڈ ہے, اس لوکیشن کی تصویر لیں گے, وہ تصویر گوگل میپ پر پوسٹ کریں گے, اور اس جگہ کا کی جی آئی ایس لوکیشن لیں گے, اس کے لیٹس لانگس جو ہیں وہ بھی سسٹم میں فیڈ کریں گے, یعنی کہ آپ اس گھر کا دیکھ سکیں گے کہ وہ کس طرح ڈیمیج ہوا ہے, اس کی تصویر بھی جیو لوکیشن پہ موجود ہوگی. یہ جب ڈیٹا آ جائے گا تو کچھ اس میں ویریبلز ہوں گے, ہر ڈیمیج گھر کے پارشلی یا فلی, گھر کے سربراہ کا CNIC ہوگا, موبائل نمبر ہوگا, اور ایک دو ویریبلز ہوں گے. جب یہ ویریبلز ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم ان کو ڈیٹا انالیٹکس سے گزاریں گے, اور پھر ہم اس ڈیٹا کو سپر امپوز کریں گے سیٹلائٹ امیجری سے. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اب اس وقت اگر ہماری سلائیڈز چل رہی ہیں تو اس میں امیجز آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس پری فلڈ امیجری ہے, اور جو سلائیڈ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی خان کی سلائیڈز ہیں, ایک طرف آپ نہر دیکھ رہے ہیں, رائٹ سائڈ پہ آپ شہر اس کا دریا کو دیکھ رہے ہیں, اور امیجز میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پری فلڈ امیجنگ ہے, اور اس کے بعد پوسٹ فلڈ پری فلڈ اسٹرکچرز کہاں تھے, پری فلڈ کراپس کہاں تھی, اور پھر پوسٹ فلڈ آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ وہاں پر فلڈنگ کہاں سے ہوئی ہے, اور پھر اس کے اوپر ہم ایک اور لیئر جو ہے وہ موزے کی بھی ڈال دیتے ہیں. تو بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ دو ڈیٹا سیٹس ہیں, ایک سیٹلائٹ امیجری سے پری اینڈ پوسٹ انفارمیشن ہمارے پاس ہے, اور اس کو ہم سپر امپوز کریں گے اس انفارمیشن سے جو فیلڈ سے آئے گی, اور اس انفارمیشن میں جو گھر پارشلی یا فلی ڈیمیج ہوئے ہیں ان کی تصویریں پلس ان کی ایگزیکٹ جیو لوکیشن ہوں گی. تو حت الوسع ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ اس میں ہیومن ڈسکریشن کا ایلیمنٹ ہٹائیں. اب جب ہمارے پاس اس پہ ہم احساس کی جو ڈیٹا انالیٹکس تھی وہ بھی رن کریں گے, جب ہمارے پاس اہل گھرانوں کے CNICs آ جائیں گے تو وہ پھر ہم اپنے بینکس کو پاس کریں گے. بینکس میں ہم نے ایک نیا پروسیس ہم نے لایا ہے, سب کے ڈیجیٹل پے آرڈرز بنیں گے, وہ ایک سینٹرل ریپوزیٹری میں رکھے ہوں گے, اور جب لوگ کسی بھی بینک برانچ میں, ڈیزگنیٹڈ بینک برانچ میں, چاہے وہ ہمارے سرکاری بینکس ہوں یا پارٹنر بینکس کے ہوں, تو جو بھی اہل گھر جائے گا اور ان کو SMS جائے گا کہ جی آپ اہل ہیں, آپ جا کے اپنی پیمنٹ لے لیں. جب وہ جائیں گے وہ اپنا بایو میٹرک سگنیچر کریں گے, اور وہ آتھرائز ہو جائیں گے یا تو فل پیمنٹ ودرال یا تو پارشل پیمنٹ ودرال, اور ان کو اکاؤنٹ اوپننگ فیسلٹی بھی ہوگی. یہ جو ہم ٹرانزیشن چینج لا رہے ہیں پیمنٹ سسٹم میں, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ پہلے چیکس پرنٹ ہوتے تھے, وہ چیکس پٹواریوں کے پاس جاتے تھے, DC کے دفتر میں جاتے تھے, پٹواریوں کے پاس جاتے تھے, اس میں رشوت وغیرہ اس قسم کی پیسہ, اس قسم کی ہر قسم کی جو کرپٹ پریکٹسز ہیں وہ آ جاتی تھی. یہ سارا ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اس میں ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہوگا. ہیومن ایلیمنٹ. اور ایک میں فیصل اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک صرف امپورٹنٹ چیز بتا دوں, وہ یہ کہ جو پیمنٹ ان کو ہوگی وہ بینک برانچز میں ہوگی, کیمراز, سرویلنس کیمراز اس کو کیپچر کریں گے. اور تو یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ماشاءاللہ, یہی تو وجہ ہے کہ